بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا. اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا کیا ہے اس کے متعلق ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں کہ دین اسلام یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی کا طریقہ اس میں موجود ہے. تو ہم زندگی کا زیادہ حصہ مسجد میں تو نہیں گزارتے, زیادہ حصہ تو مسجد سے باہر گزارتے ہیں, گھر میں, بازار میں, دوستوں کے ساتھ. تو جو وہاں میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو ضابطۂ حیات کا تعلق یہ کہ وہاں کے بارے میں بھی بنیادی تعلیمات اس دین میں موجود ہونی چاہیے. پھر یہ دین واقعی اس لائق ہے کہ اس کو ضابطۂ حیات کہا جائے. قبل اس کے کہ ہم اس کے متعلق عرض کریں, ایک غلطی جو ہمارے اندر پیدا کی گئی اور کی جا رہی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ دین اسلام اس کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ نہیں, دین اسلام کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ نہیں. یہ جو امت مسلمہ میں بالخصوص ہمارے ان 2-3 صدیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, اور جس خطے میں میں اور آپ رہتے ہیں جہاں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور انہوں نے آ کر بر صغیر پر قبضہ کر لیا تھا, تو ان لوگوں نے یہ سوچ بھی ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں مذہب کچھ روایات کا نام ہوتا ہے, کچھ عبادات کا نام ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں فوتگی اور نکاح وغیرہ. یہ کچھ رسومات مسلمانوں کا ایک اپنا کلچر ہے اور کچھ عبادات ہے, نماز روزہ کر لو بس, یہ اسی کو دین کہتے ہیں. اس سے ہٹ کر جو ہماری معاشی زندگی ہے جس کو آپ کاروباری زندگی کہتے ہیں, یا ملکی انتظام چلانے کی زندگی ہے جس کو آپ سیاست کہہ دیتے ہیں, تو ان چیزوں کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ خود طے کی جاتی ہے. یہ ان لوگوں نے ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی, اور بڑی معذرت کے ساتھ جو سلیبس اور جو نصاب میرے اس وقت کے اسکول, کالج میں, یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو یہ چیز ٹیچر بھی اور میرا سلیبس بھی ہے. میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے وہ MBA تک جاتے ہیں اور اس میں چونکہ معاشیات ہی کا زیادہ عنصر ہوتا ہے, تو آپ MBA تک کی کتابیں BCom, ICom وغیرہ یہ ساری اٹھا کر دیکھیں, کہیں آپ کو کوئی ایک جملہ نظر آئے کہ جہاں کوئی حدیث کوڈ کی گئی ہو یا کوئی آیت کوڈ کی گئی ہو یا یہ بتایا ہو کہ یہ جائز بن گیا اور یہ ناجائز بن گیا. اس پورے سلیبس میں جائز اور ناجائز کا کوئی لفظ مجھے دکھا, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جتنی معاشیات پڑھائی جا رہی ہے اس میں کہیں بچے کو جائز یا ناجائز نہیں پڑھایا جاتا. یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, اور باقی سسٹم پڑھایا جاتا ہے کیسے اوپر کو جاتا ہے, کیسے نیچے کو جاتا ہے, اس کا گراف کیسے بنانا ہے, وہ ساری ایک ہسٹری ہے, وہ سارا کچھ پڑھایا جاتا ہے. لیکن میں نے کہا اس معاشیات کو پڑھاتے ہوئے کہیں جائز ناجائز کا لفظ آپ کے سلیبس میں, جبکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی حلال ہے کہ حرام ہے. مسلمان ہونے کے ناطے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام. لیکن جو آپ سلیبس پڑھ رہے ہیں اس میں حلال حرام کا تو کہیں نام نہیں ہے. آپ سود کے معاملات پڑھ لیں, اس کے مختلف نام پڑھ لیں اور چیزیں پڑھ لیں, مارکیٹنگ کی مختلف چیزیں اس میں بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں,
لیکن اس میں کہیں حلال حرام کا تصور تک نہیں ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق، مذہب ادھر مسجد میں ہوتا ہے، یہاں مذہب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جیسے مسجد میں مذہب ہے تو مارکیٹ میں بھی مذہب ہے۔ چلو میں اس کو ایک اور عنوان سے کہہ رہا ہوں، آپ کے مولانا نے نماز پڑھائی ہوگی ابھی ظہر کی، تو آج 4 رکعتیں پڑھائیں گے 3 پڑھائیں گے 4 ہی پڑھیں گے، تو کہتے ہیں 4 ہی پڑھائیں گے۔ اگر یہ بھول کر کبھی 3 پڑھا دے تو ہم مانتے ہیں کہ چلو مولوی جائے اتنا بھی گزارا کریں، آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ چلیں آپ تو نمازی ہیں، آپ پھر بھی کوئی کمپرومائز کر لیں، جو باہر ہیں جو نمازی نہیں ہیں بلکہ کبھی بیچارے بھول بھال کر آتے ہیں، ان کو بھی جا کر آپ بتائیں گے کہ آج مولوی صاحب نے 3 رکعت کا پڑھا کے گیا تھا، چلو یار اتنی قناعت کر لو، بتھیریاں ہو گئی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نا 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 بھائی یہ مولوی نہیں ٹھیک، پڑھی مسیح والا مولوی نہیں ٹھیک، حالانکہ وہ تو نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں لیکن اس پر وہ بھی تیار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھائیو بنیادی یہ ہے کہ ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں۔ نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت سمجھتے ہیں۔ جس چیز کو مسلمان عبادت سمجھے گا نا تو وہ کہے گا کہ یہ دین سے پوچھنا ہے۔ دین کہتا ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ساڑھے بڑے بھی 4 پڑھتے آئے، ساڑھے نکے بھی 4 پڑھتے ہیں، یہ نواں مولوی کتوں آ گیا جڑا 3 رکعت کا پڑھاتا ہے، چاہے ہم نماز پڑھے نہ پڑھے لیکن اس کو بھی ہم تسلیم کریں گے چونکہ اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ جس کو مسلمان عبادت سمجھے گا وہ اہل دین سے ضرور پوچھے۔ اس لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپ اس میں اپنی مرضی کبھی نہیں کرتے ہیں۔ روزہ خراب ہو جائے آپ اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ روزہ ہے یا ٹوٹ گیا ہے، نماز ہے، نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، کیونکہ اس کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں۔ جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ اہل دین سے پوچھتے ہیں۔ لیکن بھائی جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کر رہے ہیں، اپنی یہ زندگی جو مسجد سے باہر ہے، اس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، اس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے۔ دیانت آپ سے کہتا ہوں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، آپ دکان پہ جا رہے ہو تو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کبھی بھول کر بھی نہیں کہیں کہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، آپ نہیں یہ کہیں، اس لیے کہ میرا ماحول کہتا ہے عبادت کرنی تو مسیح آ کے دکان پہ نہیں بیٹھ جائے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا ذہن کس نے غلط کر دیا کہ مسجد میں آؤ تو عبادت ہے اور دکان پہ جاؤ تو وہ دنیا داری ہوتی، وہ عبادت نہیں ہوتی، یہ کس نے تمہیں کہا؟ اگر تم اسلام کے ماننے والے ہو تو اسلام کو دونوں جگہ عبادت کہتا ہے۔ اچھا مسجد میں عبادت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں آ کر اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کیا کرتے ہیں؟ روٹی بوٹی دیتے نہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے تو جنت دیتے۔ یہ مطلب اللہ کی رضا کا مطلب روٹی زیادہ ملنا نہیں ہے، وہ تو اللہ نے قارون کو بھی توڑ دی تھی۔ اللہ کی رضا کا مطلب ہے اللہ جنت عطا فرمائے، اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنے نبی کا، اپنے نیک لوگوں کا تعلق نصیب فرما دے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو گیا۔ جو اللہ یہاں مسجد میں آنے سے راضی ہوتا ہے اور جنہوں نے بتایا ہے، حضور نے بتایا تھا، اس لیے ہم سمجھتے کہ یہاں آنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، تو وہی حضور یہ بھی بتا رہے التاجر الصدوق الامین، کہ ایسی تجارت کرنے والے جو سچے ہوں، امانت دار ہوں، جب قیامت کے دن یہ آئیں گے تو اللہ ان کا حشر کن کے ساتھ کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ ان سچے تاجروں کو ان کی اس عبادت کی وجہ سے کہاں کھڑا کریں گے؟ فرمایا نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، صدیقین کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، شہداء کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، اور جن کو تم صالحین کہتے ہو، اللہ کے بزرگ کہتے ہو، نیک بندے کہتے ہو، تو حضور فرما رہے یہ جو تجارت والی عبادت ہے یہ صداقت اور امانت کے ساتھ اگر کی جائے اس عبادت سے بھی یہ درجہ ملتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے سے نہیں درجہ ملتا بھائی، تجارت سے بھی یہ درجہ مل رہا ہے۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ تجارت بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے۔ نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو ہم مانتے نہیں، ہم کہتے نہیں نماز نہیں ہوئی، یہ کم خراب ہے، یہ 4 رکعتیں تو ہم پڑھونی ہے بیٹھیاں تا نماز ہونی، 2 سجدوں کی بجائے 1 سجدہ کر دو، آپ کہتے نہیں ہم نہیں مانتے مولانا، سجدے 2 ہی کرنے پڑیں گے،
عبادت عبادت ہے تو بھائی جیسے اس عبادت میں کبھی پیشی اپنی مرضی کو آپ نہیں مانتے تو بازار کی عبادت میں کیوں اپنی مرضی کو مسلط کرتے ہیں؟ وہاں پر بھی تو یہ پوچھو کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے نبی کیا کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے علماء سے سنا ہوگا دیوبند رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں چونکہ اسلام کو اللہ نے بڑا غلبہ دیا تھا اور جس کو آپ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں وہ آپ کے زمانے میں بہت زیادہ ہوئی تھی، تو دیوبند رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سرکاری اعلانات کیے، قوانین جس کو آپ کہتے ہیں کہ قانون کی شکل میں آ جائے۔ تو آپ کے زمانے میں قانون کی شکل میں یہ آ گیا تھا کہ کوئی تاجر ہماری مارکیٹ میں ایسا نہیں بیٹھ سکتا جس نے تجارت کا علم پہلے نہ سیکھا دین کے لحاظ سے۔ جیسے آپ امام کس کو بناتے ہیں؟ جنہیں قرآن شریف پڑھا ہوا ہوئے، جس نے کوئی دین پڑھا ہو اس کو آپ امام سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جڑا ماجا کا مالا پہ آپ ہی تو مسلے پہ چڑھ جائے، نہیں، آپ کے یہاں ایک معیار ہے، آپ سمجھتے نہیں مسجد میں بہرحال امام صاحب رکھنا ہے تو صاحب علم ہونا چاہیے، قرآن شریف اچھا پڑھنے والا ہونا چاہیے، یہ یہاں کا سٹیٹس ہے، یہاں کا قانون ہے۔ تو بھائی اگر یہاں کا قانون ہے تو مارکیٹ کا بھی تو کوئی قانون ہونا چاہیے۔ تو حکومت نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو آدمی بازار کا علم، اس کو ہم عربی میں بیوع کہتے ہیں، جس کو آپ سیل کرنا کہتے ہیں، خرید و فروخت کہتے ہیں، تو فرمایا کہ جو بیوع کا علم نہیں رکھتا ہے، باقاعدہ اس نے نہیں پڑھا ہوا، وہ ہمارے بازار میں بیٹھ کے کاروبار نہیں کر سکتا۔ اٹھاؤ اس کو، بالکل جیسے آپ کے یہاں نہیں ہوتا لائسنس جب تک نہیں ملتا ہے کوئی وکیل وہاں پر جو ہے وہ وکالت نہیں کر سکتا ہے، اس کو لائسنس لینا پڑتا ہے۔ ڈرائیور پہلے لائسنس بناتا ہے پھر گاڑی چلاتا ہے، ہر چیز کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اس کو لائسنس مل گیا اب یہ کام کر سکتا ہے۔ تو مارکیٹ میں بھی مسلمانوں کی ایک عبادت کی جگہ ہے تو اس کا لائسنس بھی تو ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اس کو کاروبار کا شرعی طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین کیا ہے۔ تو اس لیے ایک درخواست میری یہ ہے کہ تجارت کو صرف کاروبار نہ کہو بلکہ کہو یہ عبادت ہے۔ اور جیسے نماز پڑھنے سے اللہ جنت میں آخرت میں نبیوں کا پڑوس عطا فرماتے ہیں، ایسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سچی تجارت اور امانت داری یہ وہ چیز ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ان تاجروں کو نبیوں کے ساتھ صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ جمع فرمائیں گے۔ یعنی یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حشر ان کے ساتھ ہے۔ تو جب میں اور آپ اس کو عبادت سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اہل علم سے پوچھیں۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ یہ مذہب کی تفریق، بھائی مغرب تو اس لیے کرتا ہے کہ مغرب کے پاس سوائے چند رسومات کے اپنے دین کی کوئی چیز باقی نہیں۔ دنیا عیسائیت اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اپنے دین کا کوئی لٹریچر دکھاؤ جس میں پیدائش سے لے کر وفات تک احکامات لکھے ہوں باقاعدہ کہ یہ حکم یہ حکم یہ حکم، تو وہ مجھے اور آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، ان کے پاس موجود ہی نہیں۔ جب ان کے پاس موجود نہیں ہے، ان کی ضرورت تھی کہ وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے ذہن سے کوئی لائے عمل کرنا، لیکن میرے اور آپ کے پاس وہ لٹریچر موجود ہے، تعلیمات موجود ہے۔ جب تعلیمات موجود ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم حقیقت پر مبنی تعلیمات، آسمانی وحی پر مبنی تعلیمات، ان کو چھوڑ کر لوگوں کے تجربات کے پیچھے چلے۔ تو وہ خود چونکہ لنگڑے لولے تھے، ان کے پاس مذہب کے نام پر کوئی تعلیمات نہیں موجود تھی، تو انہوں نے مجھے اور آپ کو بھی یہ پابند کرایا کہ بھئی تم بھی مذہب کو مسجد کے ساتھ محدود کر دینا، مارکیٹیں، کاروبار، تمہارا ڈسپلن، تمہارا ملکی سسٹم وہ ہم بتائیں گے کیسے چلانا ہے۔ تو آج ہم آنکھیں بند کر کے اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ مولوی صاحب تو آپ کی پتہ کاروبار کے میں چل رہا ہے، یہ بہت غلط چل رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوم عطا کی تھی وہ تاجر میں ان کی قوم بہت کاروباری لوگ تھے، اور انہوں نے جو میں نے شروع میں ایک لفظ بولا تھا حلال حرام جائز ناجائز، جب اس طرح کی بات کہی تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا اصلاۃ کا تأمر کا ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ آج جڑیاں نمازاں پڑھنا ہے، آج جڑا دین لئی بیٹھا ہے، یہ دین ساڑے جڑے اسی کام کرتے سانو روکنا چاہتا ہے انہاں کاماں کو، کوئی اسی اپنی مرضی نہ کریا کریے، مولوی جی تہاڈے کول مسئلے پوچھتے ہیں تو
تو آپ کی پتا کاروبار کے میں کرے گا، کاروبار اسی کرنا جانتے ہیں۔ یہ جملہ قوم شعیب نے اپنے پیغمبر سے، یہ جملہ قوم شعیب نے اپنے پیغمبر سے بھی کہا تھا، سیدنا شعیب علیہ السلام سے، کہ اے جڑیاں تو نمازاں پڑھنا ہے، اے تے ساڈے کاروبار سے دخل انداز ہون گئے پئی ہیں، اینج کرو تے اینج نہ کرو، یہ کا موقع ہے، یہ اپنی نمازاں صاف کے رکھا اپنے کو، یہ ساڈے جنا دخل اندازی کریا کر۔ یہ سوچ اس قوم کی بھی تھی کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو یوں ٹھکرا دیا، اور جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے دین کے اندر جیسے ہمارا دین بھائیوں نماز روزے کے مسائل بتلاتا ہے، تو جو میری اور زندگی اس کے مسائل، میں آپ کو حوالے کے طور پر عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اس کی 4 جلدیں، ہدایہ ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں قرآن و حدیث کے یہ جتنے احکامات ہیں ان کو مدون کر کے بالترتیب ذرا لکھ دیا ہے، جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یکجا اور ترتیب سے کر دیا ہے۔ یہ 4 جلدیں ہیں، اس میں جو پہلی جلد ہے وہ عبادات کے متعلق، پہلی جلد کس کے متعلق ہے؟ عبادات، کتاب الحج تک تقریباً وہ پوری ہو جاتی ہے۔ عبادات پہلی جلد میں، دوسری، تیسری، چوتھی جلد، یہ 3 جلدیں وہ میرے اور آپ کے معاملات کے، میرے اور آپ کے جو معاملات جن کو آپ کہتے ہیں نا، وہ چاہے معاشی ہو، معاشرتی ہو، ملکی ہو، قومی ہو، دوسری قوموں کے ساتھ، سارے ان کو ہم معاملات کہہ دیتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میرے دین میں عبادات کا لٹریچر اگر وہ ایک حصہ ہے تو 3 حصے اور وہ میرے اور آپ کے معاملات، ان پر بکس زیادہ ہیں، زیادہ حصہ ان کے بارے میں ہے۔ عبادات کے بارے میں تھوڑے احکامات ہیں، معاملات کے بارے میں زیادہ احکامات ہیں۔ 3 میں نے کہا بڑی بڑی جلدیں وہ معاملات پر ہیں اور 1 جلد عبادات پر ہے۔ یہ اہل علم پڑھتے ہیں اس کو، تو بھائی جس دین میں عبادات کی 1 جلد ہو اور معاملات کی 3 جلدیں ہوں، اس کا مطلب یہ کہ وہ دین معاملات کو زیادہ سکھاتا ہے۔ اور آج کب قسمتی کہیے کہ ہم سارے گھوم آ کر ہم صرف عبادات پر ہی آ گئے، اس میں بھی بڑی کمی ہے، اور معاملات تو بالکل ہم بھول گئے، اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ مولوی صاحب کو ہم کو دخل اندازی دینے کی ضرورت ہے۔ فیصل آباد میں ہمارے وہاں، ہمارے ملک کی کہوں یا بلکہ ایشیا کی کہوں، سوتر منڈی، یہ سب سے بڑی منڈی ہے جہاں سے پورے ہمارے اس خطے میں سوتر سپلائی ہوتا ہے، وہاں کی بڑی منڈی سمجھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم نے وہاں بالخصوص منڈی کے اندر جا کر تقریباً کوئی 6 سال یا 8 سال کے قریب وہاں کام کیا۔ وہاں آفس بنا، اور آفس بنا کر وہ حضرات آتے تھے، کوئی مسئلہ مسائل بھی پوچھتے تھے، لیکن ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم تو یہاں دفتر بنا رہے، مسئلہ تو آپ ٹیلی فون پر بھی ہمارے سے پوچھ لیں گے، ہمیں یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں ایک کام کے لیے آتے ہیں، اور وہ کام ہمارے اہل علم نے کیا ہے۔ آپ لوگوں نے جو اصحاب علم ہیں وہ جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم ترین شاگرد امام محمد رحمہ اللہ، جنہوں نے امام صاحب کے علم کو مرتب کیا تھا، 6 کتابیں بڑی بڑی جو لکھی تھی وہ امام محمد نے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے اور ان کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ نے فرمایا من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، کہ جس آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے مارکیٹ کے لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے کاروبار کر رہے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، فرمایا جو اپنے ارد گرد کے ان حالات سے واقف نہیں ہے، اس کو عالم نہیں کہنا چاہیے، اس کو جاہل کہنا چاہیے۔ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ جاہل کہنا چاہیے۔ یہ ہمارے علماء نے کہا۔ تو میں نے کہا بھائی ہم آپ کی مارکیٹ میں کاروبار کرنے نہیں آئے، کاروبار اللہ آپ کو مبارک کرے، ہم یہاں یہ دیکھنے آئے ہیں کہ تم کاروبار کیسا ہوگا، ہم تمہارے کاروبار کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہنس کے کبھی کبھی کہتے تھے تھوڑا اتنے کی کام ہے، ہم نے کہا ہمارا کام صرف یہ کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں جب پڑھا کرتا تھا تو کراچی اسٹاک مارکیٹ اس کے اندر ایک دفعہ ہمیں بھیجا گیا، جتنے ہم طلباء تھے تخصص کے، تو ہمیں وہاں بھیجا گیا کہ اسٹاک مارکیٹ کا آفیسر
اب تو چونکہ اسٹاک مارکیٹ بہت ڈیولپ ہو گئی اور کمپیوٹر آ گیا، اس کے اوپر یہ سارے کاروبار ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر کسی نے دیکھی ہو تو یہ آپ کی مسجد بڑی ہے، اس سے آدھی کر بس اتنا حصہ ایک ہال تھا، اس میں وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے اور ٹی وی چونکہ پرانا چلتا تھا تو ٹی وی کی سکرینیں لگی ہوئی ہوتی، اس میں ریٹ آ رہے ہوتے تھے، اور وہ لوگ جو بروکر جن کو آپ کہتے ہیں، وہ بروکری کرنے والے وہ بیچ میں کھڑے ہوتے تھے، ہمیں اوپر گیلری میں لے جائیں، ہم اوپر گیلری میں کھڑے ہو کر ان کا کاروبار دیکھ رہے تھے، تو وہ ہاتھ ہلا رہے تھے ریٹ یس کرنے کے لیے، لیکن جس آدمی کو پتا نہ ہونا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ ان کو سمجھتا تھا کہ شاید یہ نیند پاگل ہو، ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ یہ نیند پاگل ہے، ایسے پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم اوپر گیلری میں بیٹھے دیکھ رہے کہ یار یہ کیسا کاروبار ہو رہا ہے، ہم نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے۔ خیر جو صدر تھا اور جو ہمارے بڑے حضرات تھے انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ کس طرح کاروبار کیا جا رہا ہے، شیئر کی خرید و فروخت جسے آپ کہتے ہیں، کمپنیوں کے شیئر خریدے جاتے بیچے جا رہے ہیں، وہ سارا کچھ ہم نے دیکھا، مطلب 2 گھنٹے اس کی جو ہے وہ بریفنگ لی ہم نے۔ اس کے بعد جو اس کا صدر تھا ان کا، تو جب ہمیں اپنے آفس میں لایا چائے وائے پیش کی تو مجھے آج بھی یاد ہے محنت تھا، وہ بار بار ہمیں کہے مولانا خدا کے لیے اس کو حرام نہ کرنا، مولانا خدا کے لیے اس کو حرام نہ کرنا۔ ہم بڑے حیرت کہ ہم تو طالب علم ہیں بھائی، ہم حرام حلال تو ابھی نہیں بتائیں گے، ہم تو سیکھنے آئے ہیں تاکہ ہمیں پہلے پتہ چلے گا تو بتائیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حرام ہے یا نہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اہل علم کی تشریف فرما ہے تو ہمیں مارکیٹ میں جانا ہے، آپ کی غلہ منڈی ہے، آپ کی دیگر کاروباری سوسائٹیاں ہیں، آپ ان میں جائیں اور جا کر وہاں بیٹھیں، بیٹھ کے دیکھیں کہ یہ بولی کیا بولتے ہیں اور ان کا کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب تک ہم ان کے طریقے کو نہیں سمجھیں گے، ان کی ضرورتوں کو اور مجبوریوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کبھی بھی ان کو صحیح مسئلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، یہ میں آپ کو دھیان میں کہتا ہوں، اس لیے کہ جس کو آپ ججمنٹ کرنا کہتے ہیں، بات کی تہ تک پہنچنا کہتے ہیں، یا ڈاکٹروں کی زبان میں کہہ دیتا ہوں کہ جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے، تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پہلے یہ پتا چلے بیماری کیا ہے، تشخیص جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو جب آپ بیماری صحیح تشخیص کر لیں گے پھر آپ دوائی بھی صحیح تجویز کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ بیماری کی ہے، بیماری کچھ اور ہے دوائی کچھ اور دے دیں گے، بتاؤ نے پھڑک جانا، اس لیے کہ آپ نے دوائی صحیح کی۔ تو تشخیص کے لیے چونکہ اصحاب علم بھی تشریف فرما ہے اور کاروباری بھی لوگ ہیں، اس لیے میں دونوں کے توازن کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کاروبار نہیں کرنا، یہ مسجدیں چلائیں گے، لیکن تمہیں کاروبار بتانا ضرور ہے اور بتانے کے لیے کا مارکیٹ میں آنا ضروری ہے۔ میں نے ایک امام محمد کا جملہ نقل کیا ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نفر اللہ منقدہ، حضرت نے باقاعدہ ایک آدمی رکھا ہوا تھا جس کو تنخواہ دیتے تھے، کیونکہ حضرت خود مصروف رہتے تھے اور وہ سمجھدار تھا، جو دنیا دار بھی سمجھتا تھا اور دین بھی سمجھتا تھا، اس کو باقاعدہ تنخواہ دے رکھی تھی کہ تم کراچی کی مارکیٹوں میں گھومو اور ہر مارکیٹ میں کیا طریقہ چل رہا ہے، ان کی کیا پرابلم ہے، کیا مشکلات ہیں اور وہ کس طرح کاروبار کر رہے ہیں، یہ جا کر بیٹھ کر تم نے بس یہ دیکھنا ہے، جب تمہیں سمجھ میں آ جائے پوچھنا بھی ہے وہ آ کر مجھے بتا تاکہ میں اس کے مطابق ان کو مسئلہ بتا سکوں۔ تو اس لیے اہل علم کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام الناس کے حالات سے واقف ہو اور ان کے کاروباری طریقوں سے واقف ہو، اور پھر اگر اس میں جائز ہے تو بہت اچھی بات، خدا نخواستہ کوئی ناجائز ہے تو اس کا متبادل یاد رکھیے گا، صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، حرام ھذا حرام کہ یہ حرام ہے، لا یجوز یہ ناجائز ہے، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ لا یجوز اور حرام کہتے ہیں تو اب اگلا سوال یہ کہ حلال بھی تو بتاؤ نا کہ حلال کیا ہے، یہ یجوز کیسے بنے گا، تو اس کے جائز کرنے کا حل پیش کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ نہ کرو اور یہ کرو، اس طریقے سے کرو تو یہ جائز بن جائے گا۔ تو یہ تبھی ہم بتا سکیں گے اگر ہم مارکیٹ کے حالات کو سمجھتے ہیں۔ تو اہل علم کو ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے، اور جو ہمارے کاروباری بھائی ہیں
میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ کو ان سے تقاضا کرنا چاہیے کہ آپ ایک ہفتہ ہماری مارکیٹ کے لیے دیں، آپ آئیں، ہم آپ کو بتائیں گے، بلکہ کر کے دکھائیں گے، ہم سودا کر رہے ہوں گے، آپ دیکھیے سودے میں اتار چڑھاؤ کیسے ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھیے، کیا کیا ہم جو لفظ بولتے ہیں ہماری مراد کیا ہوتی ہے اور عملی طور پر وہ کیا ہوتا ہے اس کی بیک گراؤنڈ، اس کو آپ دیکھیے۔ میں آپ کو ایک مثال سادہ سی عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ جو چیز آگے بیچنا چاہتے ہیں، آپ نے خرید لی ہے تو خریدنے کے بعد آپ کے قبضے میں آنی چاہیے، پھر آپ اس کو آگے بیچ سکتے ہیں۔ اردو میں بھی قبضے کا لفظ آپ بولتے ہیں۔ ہماری مارکیٹیں جن میں تیزی چلتی ہے اور کاروبار بڑی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے، وہاں قبضے کا وہ معنی کہ میں سامان اٹھاؤں اور اٹھا کر اپنے گودام میں لے جاؤں اور وہاں لے جا کر پھر گاہک کو بلاؤں، پھر گاہک آئے پسند کرے آگے بیچوں، اتنی دیر میں تو وہ سودا 10 دفعہ بک چکا ہوتا ہے۔ یہ اٹھانا لے جانا اور یہ تو بڑا لمبا چوڑا کام ہے، جہاں کاروبار کی تیزی ہے وہاں یہ ممکن نہیں آج کے دور میں۔ تو مسئلہ تو یہی لکھا ہوا فقہا نے کہ قبضہ کر لیں اور قبضہ کرنے کے بعد پھر آگے سے کام کریں بغیر قبضے کے۔ تو ہم ان حضرات سے کبھی کبھی کہتے ہیں سوتر منڈی والوں سے کہ آپ سوتر بیچتے ہیں، دھاگا بیچتے ہیں، تو بھائی اس پہ قبضہ کیا کریں۔ کہتے ہیں حضرت قبضہ تو بہت مشکل ہے، جب شام تک ہم نے 20 دفعہ آگے بیچنا ہوتا ہے تو یہ ساری دیہڑیاں کے کھوتیاں ریڑیاں پھر دیے رہن کدی این وہ ادھر کدی ادھر یہ کون چکی پھرے گا۔ تو آپ اس کا حل بتائیں، حل کیا ہے؟ اب دو چیزیں تھیں، ایک چیز یہ تھی کہ قبضے کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو ہم چونکہ جو اپنی عربی کتابوں میں پڑھ کے آتے ہیں نا، اس میں قبضے کا مطلب یہی ہے کہ یہ سامان ہے، یہ میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ قبضہ ہو، یہ میں اٹھا کے اپنے گھر لے جاؤں، یہ میرا کیا ہو گیا؟ قبضہ ہو۔ ہم اس کو قبضہ سمجھتے ہیں، جبکہ قبضے کا تصور اس سے اوپر ہے۔ جب میں نے دکان سے یہ لے لیا اور میں دکان سے لے کر نکل آیا تو اب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ دکاندار کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ میں لے کے گھر آ رہا تھا، راستے میں کوئی آیا میرے سے چھین کے لے گیا، تو میں دوبارہ دکاندار سے جا کر کہہ سکتا ہوں آؤ کہ رومال کھو کے لے گیا، دوبارہ دیکھ کر ہی پھر کہہ سکتا ہوں اس سے نہیں، وہ کہے گا مولوی صاحب تسی لے آؤ، تسی جانا تہاڈا کام جانے، میں کوئی ٹھیکہ لیا کہ تہاڈے گھر پہنچا گیا ہوں۔ تو قبضے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا میری زمان میں آ جانا، رزق جس کو آپ بولتے ہیں نا، وہ میرے رزق میں ہو، میری زمان میں ہو، یعنی میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ جی حبی نبی ہو میرے سر تے تہاڈے سر تو لے گئے، اس کا مطلب یہ کہ میرا قبضہ ہو گیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے اتنا اس کو اٹھا کے آگے پیچھے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ہم نے کہا اس کا متبادل ایک موجود ہے۔ آپ کے ہاں بورے پیک ہو کر آتے ہیں یا بوریاں آپ کے یہاں غلہ منڈی میں آتی ہیں، آپ اس پر سیریل نمبر لگا دیں، اس پہ کیا لگا دیں؟ سیریل نمبر 1 2 3 4، اس کو سیریل نمبر کہتے ہیں۔ تو آپ اس پہ سیریل نمبر لگا دیں۔ فرض کریں میرا ایک گودام ہے، اس میں 1,00,000 بورا پڑا ہوا، آپ خریدار ہیں، کوئی آ رہا ہے 5,000 10,000 2,000 1,000 خرید رہے ہیں، تو سامان ادھر پڑا ہوا ہے، میں سیل آؤٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ خرید رہے ہیں۔ اب ایک طریقہ تو یہ کہ میں اٹھاؤں اور آپ کی لوڈ کرواؤں، آپ کو نکالوں پھر اگلا بیچوں، آپ کو نکالوں۔ میں نے کہا یہ بڑی زندگی میں بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم نے کہا آپ ایسے کریں سیریل نمبر لگا دیں، سیریل نمبر لگا کے آپ بیٹھ دیں، آپ کا خریدار بھی بیٹھ جائے، بھئی یہ سیریل نمبر لگا ہوا ہے، 1 سے لے کر 5,000 تک آپ کو بیچ دیا، 5,000 سے لے کر 10,000 تک آپ کو بیچ دیا، 10 سے 15 آپ کو بیچ دیا، 15 سے 17 آپ کو بیچ دیا۔ سیریل نمبر لگا ہوا ہے اور وہ بورے آٹومیٹک متعین ہوتے جا، یہ قبضہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اور قبضے کی دلیل یہ ہے کہ یہ خریدار کو بھی بتاؤ اور بیچنے والا بھی بتائے کہ جب ہم نے سودا کر لیا، سیریل نمبر بتا دیا کہ اتنے سے اتنے تک ہے، خدا نہ خواستہ اب گودام میں آگ لگ گئی تو آپ کے بورے جلیں گے، میرے نہیں تھے، اس کو کہتے ہیں رسک۔ اب رسک ادھر چلا گیا، اب اس نے جب یہ رسک لے لیا، بھئی تسی بیچ دیتے حاجی صاحب میں لے لے اور میرے انہاں کچھ بھی ہویا میں جاؤں، میرا کام جانے، اب بھلے یہاں پڑے رہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر ہم یہ نہ بتائیں اس طرح کی چیز تو بعض دفعہ لوگوں کو الجھن پیش آتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اہل علم کا کام یہ کہ وہ مارکیٹ میں جائیں، مارکیٹ کو دیکھیں، لوگوں کی مشکلات دیکھیں، اور آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ دیانتاً ان کو بلا کر ان کے سامنے سارا کچھ رکھ دیں کہ ہماری غرض یہ ہوتی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہوتی ہے، ان سے کوئی چھپائیں نہیں بلکہ ان کے سامنے عملاً کر کے دکھائیں
تو جب یہ دونوں فریق آپس میں ملیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، دین سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو بہت جلدی ٹھیک کریں۔ بھئی حلال جب بنتا ہو، تھوڑی سی تبدیلی سے حلال بنتا ہو تو ہمیں کیا پڑا ہے ہم حرام کر کے کھائیں؟ تو اس لیے حلال کو حرام نہیں پسند کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ اور مطالبہ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کی ورکنگ ہونی چاہیے۔ جب یہ وہاں جا کر بیٹھ کر آپ کے کاروباروں کو دیکھیں گے اور ورکنگ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی صورتحال پیدا کریں گے اور آپ امت مسلمہ کی ایک بہترین نمونہ بن جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، ہم کروڑوں بار شکر کرتے ہیں کہ اب امت میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، بڑے شہروں میں بھی پیدا ہو رہی ہے، چھوٹے شہروں میں بھی پیدا ہو رہی ہے۔ ہمیں آنے جانے کے مواقع ملتے ہیں، غلہ منڈیوں میں مختلف جگہ دوست دعوتیں دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں آئیں اور اس موضوع پر کوئی گفتگو کریں، تو یقیناً اگر طلب ہے تو تبھی کوئی دعوت دیتا ہے، اگر اس کی طلب ہی نہیں تو دعوت کون دے گا؟ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کو ہمیں تیزی سے ذرا آگے لے جانا چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں اگر سرکاری سطح پر نہیں تو نجی سطح پر تو ہم کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ایسے ادارے بن گئے ہیں کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، کہ جو لوگوں کے کاروبار کی طرح نگرانی کرتے ہیں اور اس کو ہم شرعی ایڈوائزر کہتے ہیں، وہ جا کر دیکھ لیتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے اور کاموں کے لیے فیکٹری چلانے کے لیے مختلف لوگ رکھے ہوتے ہیں جو آپ کی فیکٹری چلاتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، حساب کو مینٹین کرتے ہیں، پروڈکشن کو دیکھتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو بھائی وہاں شرعی لحاظ سے بھی دیکھ لیں کہ ہمارا کاروبار ٹھیک ہے، سودے ٹھیک ہو رہے ہیں، کوئی خلاف ضابطہ تو نہیں ہو رہا، ایک آدمی اس کے لیے بھی ہائر کر لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی ایک کام بھی دیکھ لے گا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا دین جو ہے، جو ہماری معاشیات سے متعلق ہے اور جو بہت ضروری ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بڑی خوبی اور کمال پیدا کرے۔ لیکن یہ دونوں طبقوں کے ملنے سے ہوگا، نہ اکیلے اہل علم سے ہوگا نہ اکیلے آپ سے ہوگا۔ تو یہ مل جل کر اگر آپ پیش رفت کریں گے تو میں نے عرض کیا انشاءاللہ آپ لوگ بعد والوں کے لیے نمونہ بنیں گے۔ حدیث میں آتا ہے من سن سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها، جو لوگ اچھا طریقہ رائج کرتے ہیں، اچھا نمونہ پیش کرتے ہیں، فرمایا ان کو اور بعد میں جتنے لوگ ان پر عمل کریں گے سب کا ثواب ابتدا والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ یہ کاوش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو شرف قبول عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق۔ میں دیانت سے کہتا ہوں اہل علم اور اسی طرح کاروباری لوگ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں کہ باری تعالیٰ آپ نے ہماری ذمہ داری کیا لگائی ہے، تو اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیا تو یہ طریقہ انشاءاللہ آگے چل پڑے گا اور امت میں حلال و حرام، جائز ناجائز اس کی تمیز پیدا ہونے لگے گی۔ تو بھائی جو ایک عقیدت چیز ہے کہ ہم حلال حرام کے قائل ہیں، دیکھو الحمدللہ امت مسلمہ کا ماحول ہے، ہمیں کوئی مردار جانور کھلانا چاہے تو کھا لو، کبھی بھی نہیں کھاؤ گے، قریب بھی نہیں کھاؤ گے۔ کوئی خنزیر سور گوشت کر کے بڑا پوت پال کے لے کے آ جائے اور ایسا بڑا ٹیسٹی کھا کے دیکھو تو ہم تھوکنے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھتے بھائی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، تو اس اللہ کے کہنے سے مانتے ہو نا کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو بھائی اگر غلط طریقے سے ہم پیسے کماتے ہیں، وہ سور نہیں ہے، خنزیر نہیں ہے، شکل بدلی نوٹ ہو گئے، لیکن اگر نوٹ بھی ناجائز طریقے سے آئیں گے تو حرام تو بھائی وہ بھی ہوگا۔ یہ طریقے جیب سے جڑے آ جائے وہ حلال ہو جاتے ہیں، جڑے پوچھ پائیے وہ حرام ہوتے نہیں، ایسا نہیں ہے، حرام سب برابر ہے۔ اس لیے جو عقیدہ ہے وہ میرا آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے کہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے، ناجائز کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے تاجر تھے یونس بزاز، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اس زمانے میں کپڑا ہاتھ سے کھٹی بٹی پہ بنتے تھے۔ ایک خاتون ریشمی کپڑا بنا کے رکھے، جو اوریجنل ریشم ہوتی ہے اس کا کپڑا بہت قیمتی ہوتا ہے، جو کیڑے سے تیار کی جاتی ہے، ہماری تو مصنوعی ریشم ہے نا، جو اوریجنل کیڑے کی تیار شدہ ریشم ہوتی ہے اس کا کپڑا قیمتی بھی بہت ہوتا ہے اور بہت خاص سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ عورت وہ کپڑا تیار کر کے لائی اور آ کر اس نے اس یونس بزاز جو بہت بڑے زمانے کے تاجر تھے ان کو کہا کہ یہ کپڑا میں اتنے میں بیچنا چاہتی ہوں۔ اس نے کپڑا دیکھا اور اس کی کوالٹی دیکھی، مقدار دیکھی، کتنی لمبائی چوڑائی ہے، وہ سمجھ گئے کہ کپڑے کی قیمت زیادہ ہے،
کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور خاتون تھوڑے مانگ رہی ہے، کپڑے کی قیمت زیادہ ہے۔ فرض کریں کپڑا 2000 کا ہے تو خاتون نے کہا 1000 کا، تو آپ یقیناً 2000 والا سوٹ 1000 میں تو نہیں بھیج سکتے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ ضرورت مند ہے۔ جب آدمی ضرورت ہے وہ اپنے تھوڑیا ہوا ہے تو ضرورت کے موقع پر کہتا چل یار 1000 نہیں صحیح، کوشتے لگے تو لگتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ تو یونس بزاز نے اسے کہا کہ بہن تم بیٹھ جاؤ ذرا 2 منٹ، اپنے ملازم کو بلایا اور کہا کہ یہ جاؤ کم از کم 2-3 دکانوں سے اس کا ریٹ لگوا۔ اب کاروباری جب کاروباری سے ریٹ لگاتا ہے تو وہاں ڈنڈی نہیں مارتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو بیک گراؤنڈ کا پتا ہے۔ تو انہوں نے 2-3 دکانوں سے 4 دکانوں سے پتا کیا، جو ریٹ ان سب نے قدرے مشترک روپیہ اوپر نیچے بتایا، تو وہ واپس آئے اور نے کہا کہ انہوں نے یہ ریٹ لگایا۔ تو یونس بزاز نے خاتون سے کہا کہ بہن اس کا ریٹ تو زیادہ ہے، آپ کم مانگ رہی ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کسی ضرورت کی وجہ سے ایسی کر رہی، مگر نہ یہ اتنے کا کپڑا نہیں ہے۔ اب انہوں نے فرض کریں اگر اس کا ریٹ 2000 بتلایا تو یونس بزاز لکھا ہے انہوں نے کہا میں 2000 میں بھی نہیں خریدتا، میں آپ سے 2000 پلس 200 میں خریدتا، 2200 روپے کی میں خریدتا ہوں، تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ میں نے تمہاری ضرورت سے ناجائز فائدہ، یہ شبہ بھی نہ رہے کہ میں نے تمہاری ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اس لیے بہن تم 1000 مانگ رہی تھی، میں تمہیں 2200 روپے دے دوں گی، میں بیچ لوں گا، اللہ مجھے اس میں سے بھی نفع دے دے گا۔ اس کو بھائی کہتے ہیں حلال اور حرام، یہ احتیاط، یہ ہمارا دین سے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صفتیں جو آپ لوگ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، یہ کہتے نبی بھی کہتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، یہ کہتے تھے صادق اور امین۔ جس کو نبی نہیں مانا جا رہا کہتے ہیں نا نبی نہیں اسے کون ماننا، کی ماننا ہے؟ کہتے ہیں صادق اور امین۔ اور کتنا صادق اور امین مانتے ہیں؟ آپ لوگوں نے مشہور واقعہ سنا ہے، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے لگے ہیں، اس رات آپ یہاں سے چپکے سے جانے لگے ہیں رات کی تنہائی میں، اور مشرکین مکہ ننگی تلواریں لے کر آئے، ننگی تلواریں لے کر آپ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، گردن نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، وہ تلواریں لے کر کھڑے، آپ چپکے سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ دوستی کی علامت ہے کہ دشمنی کی علامت؟ یہ سجنا نہ یہ کام کری، یہ تو دشمنی کی علامت ہے نا بھائی، کہ تلواریں لے کر بندوقاں لے کے کھڑے ہوئے، مار ہم پہ ان اڑا دینا ہے، اور وہ رات کے اندھیرے میں نکل رہا ہے، اس سے بڑی دشمنی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی دشمنی اور چپکلش چل رہی ہے، ذرا اس دشمنی میں دیکھیں میرے نبی کی دیانت اور امانت کس کمال پر ہے، کہ جس کو قتل کرنے آئے ہیں، جو چپکے سے رات کو ہجرت کرنے جا رہے ہیں، جو قتل کرنے آئے سب کی امانتیں حضور کے پاس پڑی ہیں، جو قتل کرنے آئے ہیں وہ اپنی امانتیں کہاں رکھے بیٹھے ہیں؟ حضور کے پاس رکھے بیٹھے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جان تو دے سکتا ہے لیکن ہماری امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ جان تو دے سکتا ہے لیکن امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے نبی کا وصف ہے کہ ان کے نبی ہونے کو انہوں نے نہ مانا لیکن صادق اور امین ہونے کو اتنا مانا کہ جس دن یوں لڑائی ہو رہی ہے اور آپ نکل رہے ہیں، قتل کرنے والے، لڑائی کرنے والے امانتیں حضور کے پاس ہیں، کہتے امانت تو اڑے تھوڑی رکھنی ہے، ایک کوئی لائق نہیں جن کو ایسی امانت رکھ سکتا۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عطا کرے کہ یہ کمال میرے نبی کا، اس کا عکس ہمارے اندر آئے۔ لیکن بھائیوں، بھائی ہونے کے ناطے کہنے لگا ہوں، میرے کاروباری میں یہ سکھا، چونکہ آپ نے التاجر الصدوق الامین کہا ہے کہ تاجروں میری یہ 2 صفتیں کہ میری قوم مانتی تھی کہ حضور سے بڑا سچا کوئی نہیں، حضور سے بڑا امانتدار کوئی نہیں، نبی مانے نہ مانے لیکن سچا بھی مانیں گے، امانتدار بھی مانیں گے۔ حضور اپنے تاجر امتی کو اپنا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں میری یہ 2 صفتیں تمہارے اندر بس، میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ 2 رنگ جس کو صداقت اور امانت کہتے ہیں، سچائی اور امانت کہتے ہیں، حضور چاہتے ہیں پوری امت میں ہو، لیکن تاجروں کا تو ہاتھ پکڑ کے حضور کہہ رہے ہیں التاجر الصدوق الامین، سچے اور امانتدار تاجر، میری یہ 2 صفتیں تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ پھر قیامت کے دن تم یوں میرے ساتھ آ جاؤ گے، تمہارا حشر اللہ میرے ساتھ کر دے گا۔
تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اس چیز کو زندہ کریں، اس کی آواز لگائیں۔ جب آپ کوشش کریں گے تو بھائی شروع میں بڑی مدھم سی آواز ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ آواز پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جو آج آواز لگائے گا کل کو یہ دین بازار کا زندہ ہوگا، آج آواز لگانے والے کا یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور باقی رزق تو بھائی اللہ دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں، رزق اللہ دیتے ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ ہمارے سے زیادہ ایمان آپ لوگوں کا ہے، دیانتاً کہتا ہوں۔ آپ صبح دکان آ کر کھولتے ہیں، کوئی بکنگ تو نہیں آتی ہوئی کہ سویرے 100 گاہک آئے گا۔ کبھی کیا ہوتا ہے گاہک پہ گاہک چڑھا رہتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے سارا دن مکھی مارتے رہے گا، کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے میرے اللہ کی طرف سے چلتا ہے۔ اس لیے تاجر جو ہوتا ہے اس کا ایمان ملازم سے بڑا ہوتا ہے۔ ملازم کا ایمان نہیں اتنا ہوتا، وہ پتہ بھی ایک ہی تنخواہ مہینہ لگ نہیں جانا ہے۔ اور تاجر جو ہوتا ہے کہتا کچھ بھی نہیں، بیٹھ جاؤ اللہ کو اگلا دے گا۔ تو یقیناً یہ جو اللہ پہ اعتماد اور توکل ہے، اس کے ساتھ امانت اور صدق نہیں مل جائے تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنی مارکیٹ کو، اپنے کاروبار کو اسلامی ڈھانچہ، اسلامی سانچے میں ڈالیں تو انشاءاللہ میں نے کہا جیسے نماز عبادت ہے ایسے میری اور آپ کی تجارت بھی، اور اس کو عبادت سمجھ کے کرو، اس کو دنیا داری سمجھ کے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا کہ جو آدمی کاروبار اور تجارت اس لیے کرتا ہے کہ میں اس سے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کروں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اپنے اڑوس پڑوس میں جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری کروں، رشتہ داروں کی صلہ رحمی، اپنے بیوی بچے والدین ان کی کفالت، اور اڑوس پڑوس میں بھی اگر کوئی غریب ہے تو اس پر بھی خرچ کروں۔ یہ نیت ہے اس کی کاروبار کرنے سے۔ تو فرمایا اگر اس نیت سے یہ کاروبار کرتا ہے تو قیامت والے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا کہ اس نے کس نیت کے ساتھ کاروبار کیا۔ اور بھائیوں یہ پاکیزہ نیتیں یہ میرے اور آپ کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ شام کو ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں، کاروبار ملازمت کے بعد جاتے ہوئے بچوں کے لیے کوئی چیز لے لیتے ہیں، پھل لے لیتے ہیں، بھائی بچوں کے لیے کوئی چیز لے لو۔ تو آپ نے بچوں کے لیے کوئی پھل لیا تو لیتے وقت کیا نیت کرتے ہیں؟ ایک اللہ میں ہی بہ کے کھانا کہ نیانے نے بھی کھانا؟ شاید میں کہیں بھی میں کلے نے بہ کے کھانا، نیانے کو نیڑے نہیں ہونے دینا، یہ نیت کرتے ہیں آپ میں سے؟ نہیں کہتا ہے نیانے بس یہ بچوں کے لیے لے کے جا رہا سارا کماؤں گے نیانے آواز میں اپنے ٹیڈا سے تو 2 روٹیاں ویسے بہت سی، تو یہ سارا چکر ہی اولاد کا ہوتا ہے۔ تو آپ لے کے جاتے ہیں، جب گھر لے کے جاتے ہیں بچے سارے جمع ہو گئے، لاؤ میرے کیا لے کے آئے، وہ اپنی تھالیاں پلیٹاں لے کے آئے، بٹو جی تقسیم کرو، تو آپ دے بھی رہے ہوتے ہیں، بچے کھا رہے ہوتے ہیں، تسی ویسے منہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہو کیونکہ نیانے تو بات بندہ آپ نہیں کھا سکتا، تو بچے کھا رہے ہوتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ خوش کوئی شکر ہے ان آواز سے نہیں آتا سی میرے منہ چوگا پہ کے سانو خوش ہو گئے۔ اچھا رات کوئی کھول گئے تھوڑے کو وہ نہیں تو کھانا ہی ہے، انہیں کہنا سیکھنا ہے، رات کو کسی نے شاپر کھول لیا تھوڑے کو پھر تسی خوش ہوتے ہیں، پھر تو تسی بہت ناراض ہوتے لڑ پیڑا ہوتے نا، کیوں کہ جب میں خرید رہا تھا وہ چھیننے والے کی میں نے نیت کی، میں نے نیت کس کی تھی؟ بچوں کی، بچوں کو ملے گا تو خوش ہو جائے گا، خود نہ کہوں لیکن اس کی تو میں نے نیت نہیں کی تھی، وہ کھولے گا تو میں لڑ پیڑا ہو جائے۔ تو کاروبار کرتے وقت ابھی میں نے 3 نیتیں بتائی ہیں کہ ہم نیت کرتے ہیں بیوی بچے والدین کی کفالت، رشتہ داروں کی صلہ رحمی، غریب پروری۔ جب میں کماؤں گا تو میں تو کمائی اس نیت سے رہا ہوں تو میں ان جگہوں پر خرچ کر کے خوش ہوں گا کہ نہیں؟ میں خوش ہوں گا، اس لیے کہ میری نیت ہی کرتے وقت یہ ہے۔ اور اگر میری نیت اور ہے میں بینک بھرنا ہے، جیب بھی نہیں رکھنا، گھر بھی نہیں رکھنا، بینک کا فیسا بھر دینا ہے، پتہ لگے کہ بینک بیلنس کتنا ہے، کتنے پہنچ گیا، جی آج کل بینک بیلنس کتنے پہنچ گیا۔ اگر میں نے نیت یہ کی ہوئی ہے تو پھر میاں بینک کی بھرو گے، باقی ایسے خرچ کرنا لگے جڑا نا دل اوپر تھلے ہو جائے۔ اچھی نیت کر کے کرو، اللہ تعالیٰ اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ اچھی نیت نہیں کرو گے تو جو نیت ہے اس پر تو آپ خوش ہوں گے، یہ نیت ہی نہیں یہاں خرچ کرتے وقت دل گھبرا۔ آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، اہل علم بھی ہیں اور ماشاءاللہ کاروباری دوست بھی ہیں۔ بھائیو آپ دونوں طبقوں سے یہ کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا تھا 2 طبقے ایسے ہیں جو قابل کشی، جن کو دیکھ کر دل میں تمنا پیدا ہونی چاہیے کاش ہم بھی جیسے۔
آپ نے فرمایا 2 طبقے ایسے جن کو دیکھ کر دل میں آرزو پیدا ہونی چاہیے کاش ہم بھی جیسے. پھر آپ نے فرمایا ایک وہ صاحب علم جو علم پڑھا رہا ہے, لوگوں کو سکھا رہا ہے, دین اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرتا ہے. فرمایا اگر کسی کو دیکھو کہ وہ دین کا علم سکھا رہا ہے, دین کی باتیں بتا رہا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, تو فرمایا دل میں تمنا کرو کاش میں اس جیسا. اس کو رش کہتے ہیں اردو میں. اور دوسرا آپ نے فرمایا وہ صاحب مال جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہے. اس مال کو کہاں خرچ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام پہ. جہاں بھی کوئی ضرورت ہے وہ اللہ کا نام ہے. تو فرمایا اگر کوئی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی کسی کو توفیق ملی ہے, دیکھو تو دل میں خواہش کرو, تمنا کرو کاش میں بھی اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عملوں کو ملنے کو قابل رشک بنا دیا ہے کہ ان جیسی تو دعائیں مانگنی چاہیے کہ ہم ان جیسے. تو آپ دونوں طبقات مل کر دین کے احیاء کا کام کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ دین ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے اسکول کالج میں ہر جگہ پہنچ جائے. اس لیے ہمیں دماغ لڑانے چاہیے. صرف کاروبار کے لیے نہیں دماغ لڑائے جاتے بھائی, اس کے لیے بھی لڑایا کرو, لیکن یہ کہ یہ دین یہ علم کیسے عام ہو جائے اس کے لیے بھی ہمیں مل کر دماغ لڑانے چاہیے علم کے ساتھ کہ ہم آپ کے گندے سے گندا ملاتے ہیں, بتاؤ کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ آپ کے اہل علم مدارس کی صورت میں, مساجد کی صورت میں کام کر رہے ہیں. ایک مزید کام یہ حضرات ماشاءاللہ آپ کے شہر میں شروع کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کراچی سے شروع ہوا ہے مکتب تعلیم القرآن کے نام سے. اس میں جو خوبی کی بات ہے وہ یہ کہ آج میں اور آپ سب پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت کون کرے, ہمارے بچوں کی تربیت کون کرے. تعلیم کا بھی فقدان ہے لیکن تربیت کا تو اور زیادہ ہے. تو ان حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے بچوں کے لیے باقاعدہ تربیتی نصاب مرتب, بچوں کے لیے الگ, بالغ مردوں کے لیے الگ اور مسئولات کے لیے تربیتی نصاب کے نام سے بکس شائع کریں. اور وہ حضرات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے تمام مسلمان بچے وہ عالم اور حافظ نہیں بن سکتے, وہ فرض کفایہ, وہ چند لوگ بھی ادا کرنے کو ادا ہو جائے, لیکن تمام مسلمانوں کے بچے نیک ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, سچے مسلمان ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو نیک اور سچے مسلمان بنانے کے لیے میں اور آپ کیا کہتا ہوں, یہ میرے اور آپ سے سوال ہے. میں ذرا سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگوں, آپ کے کام کی نفی نہیں کر رہا, آپ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت مبارک, اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقیات عطا فرمائے, اسی سے یہ بھی نکلے گا. لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جنازہ کیا ہے, فرض کفایہ, اور یہ 5 نمازی کیا ہے, فرض عین. اچھا آپ اس طرح کر لیں دیہڑی میں ایک جنازہ پڑھ کے کہنے پڑھ ٹھیک ہے جی جنازہ ہو گیا, فرض کفایہ جیسے بھی پڑھ لیں نمازہ چھڑ دئیے, کیا خیال ہے یہ کر سکتے ہیں آپ؟ بھئی ایک جنازہ دیہڑی کا پڑھ لیا کرو, پھر پڑھ کے 5 نمازہ چھڑ دیا کرو, بھئی کوئی نہیں فرض کفایہ ادا ہو گیا. جو ہم کام کرنے نا دیانت اللہ سے کہتے ہیں مدارس میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا, یہ فرض کفایہ ہے, اور ہم بھی مطمئن ہیں کہ فرض کفایہ ادا ہو گیا, فرض عین چھوڑا ہوا تو چھوڑا. حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, فرض عین بھی مجھے آپ کو ادا کرنا ہے, اور وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کے تمام بچے وہ دیندار نیک بنا دو, یہ فرض عین ہے بھائیو. عالم بنانا فرض کفایہ ہے, نیک صالح سچا مسلمان بنانا فرض عین ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حفظ کرانا فرض کفایہ ہے اور ناظرہ پڑھانا فرض عین. تو فرض عین تو دیکھ لو پھر ہمارے یہاں کیا صورتحال چل رہی ہے. تو اس لیے میں اہل علم سے بھی درخواست کروں گا اور آپ لوگوں سے بھی کہ مل بیٹھ کے سنیں, یہ آپ کے کرنے کا کام ہے, اور اپنے پورے علاقے کو سامنے رکھو. یہ چشتیاں شہر بھی اور مضافات بھی کہ مسلمانوں کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن نہ پڑھا, مسلمانوں کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دین کی ابتدائی تعلیم نہ پڑھا ہو. میں نے اس کا نام تربیتی نصاب دے دیا, یا اس کی جگہ کچھ اور جو آپ مناسب سمجھے. یہ کوشش بھی مجھے اور آپ کو نہیں کرتے. جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری سوسائٹی اور معاشرہ وہ دین میں آ جائے گا.
لیکن بھائیو اگر ہم نے اس کو نظر انداز کیا تو یہ زیب نہیں دیتا. تو اس لیے دونوں طبقے مل کر اس سوچ کو بھی آگے بڑھاؤ. جتنا آپ بڑی سوچ کے ساتھ کام شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کی دستگیری اور مدد اسی کی بقدر میرے اور آپ کے شامل حال ہوگی کہ ہمارا عزم اور ارادہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الرحمن الرحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ جو دین کی بات کہی سنی ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کے لیے ہر طرح کی کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرما. امت مسلمہ میں دین زندہ ہو جائے اس کے لیے ہمیں اپنی دی ہوئی تمام تر صلاحیتوں کو شوق اور محبت سے اپنے نام پر قربان کر دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو تو نے توفیق دی جتنا کام آج تک ہو رہا ہے ہم اس پر تیرا کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں اور مزید کرنے کی تیرے سے توفیق مانگتے ہیں. یا اللہ مزید کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. تمام مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کو آباد فرما. تمام اہل علم اہل دین اہل خیر جو دین کے کام میں جس طرح بھی شریک ہے اس کی شرکت کو شرف قبول عطا فرما. ترقیات عطا فرما. فتن اور حوادث سے محفوظ فرما. یا اللہ دین کے تمام کام کرنے والوں کا ہمیں رفیق بنا دیجیے. کسی دین کے کام کرنے والے کا فریق اور حزب مخالف نہ بنائے. یا اللہ ہر کسی دین کے کام کرنے والے میں ہماری دعاؤں کے ذریعے سے ہمارا حصہ اس میں لگا دیجیے. یا اللہ کسی دین کے کام کی برکت اور روحانیت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے گا. یا اللہ جتنی خیریں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم ان تمام خیروں کا سوال کرتے ہیں نصیب فرما. اور جتنے شرور سے پناہ چاہیے اللہ ہمیں پناہ مانگتے ہوئے پناہ نصیب فرما. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. بعض دوستوں نے اولاد کے لیے کہا ہے یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے خزانہ غیب سے نیک صالح لمبی عمر والی اولاد. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح لمبی عمر والی اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ان کو والدین کے فرما بردار بنا. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں اپنی اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.